میرا نام سائرہ ہے۔ میری عمر 23 سال ہے۔ میں کراچی میں رہتی ہوں۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں اور میرے والدین بچپن ہی میں اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ میں شروع سے ہی اپنی خالہ کے پاس رہی ہوں۔ انہوں نے میری پڑھائی مکمل کروائی اور مجھے جاب کے سلسلے میں کراچی آنا پڑا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں فریش گریجویٹ ہوئی تھی اور میری جاب ایک پرائیویٹ کمپنی میں لگی تھی۔ ابھی مجھے وہاں گئے ہوئے 1-2 ہفتے ہی ہوئے تھے کہ کمپنی کے مالک کے ساتھ مجھے پیار ہو گیا۔ وہ نہایت ہی خوبصورت شخص تھا، عمدہ قسم کا لباس پہنتا تھا۔ اس کا نام شیراز تھا۔ میں سر شیراز کی محبت میں پاگل ہو گئی تھی۔ جب میں نے انہیں پہلی نظر دیکھا تو میں تب بھی ان کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی، لیکن ہونا تو کچھ اور ہی تھا۔ میری کولیگ جس کا نام نمشا تھا، وہ مجھے اکثر سمجھایا کرتی کہ چھوڑو اس بات کو، تم کن چکروں میں پڑ گئی ہو، تمہیں ابھی یہاں آئے ہوئے 2 ہفتے ہی ہوئے ہیں اور تم نے اپنے دل میں سر شیراز کے لیے اتنے خیالات پال لیے ہیں۔ کسی کو بغیر سوچے سمجھے اپنے دل میں بسا لینا یہ کہاں کی سمجھداری ہوئی۔ میری رمشا سے اکثر بحث ہو جایا کرتی تھی اور وجہ شیراز صاحب ہوتے اسے آفس کے تمام معاملات کے بارے میں اچھی طرح معلوم تھا۔ وہ کافی عرصے سے وہاں کام کر رہی تھی، میں تو ابھی نئی پہنچی تھی۔ اس نے مجھے سمجھانا کرنا، لیکن میں اس کی بات ماننے کو کہاں تیار تھی۔ میں نئی جوان ہوئی تھی اور جوانی میں اکثر ایسا ہو جاتا ہے۔ کچھ وقت کے بعد شیراز سر کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ میں ان سے محبت کر بیٹھی ہوں۔ میں اپنا کام بہت اچھے طریقے سے کرتی اور مجھے 3 بار امپلائی آف منتھ بھی بنایا گیا، اور سر شیراز نے مجھے اپنے گھر پر کھانے کے لیے بلوایا، اور اتنے ہینڈسم ہونے کے باوجود وہ ابھی کنوارے تھے اور ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا، سر میں آپ سے ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ تو انہوں نے مجھے کہا، اب سے تم مجھے شیراز کہہ کر بلایا کرو۔ رات کافی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا مجھے چلنا چاہیے، لیکن شیراز نے کہا کہ بہت دیر ہو گئی ہے، تم ایسا کرو تم یہیں رک جاؤ اور صبح اپنے گھر چلی جانا، ویسے بھی آج ویکینڈ ہے اور صبح کون سا تم نے جاب کے لیے آنا ہے۔ پھر میں مان گئی۔ میں گیسٹ روم میں جا کر سو گئی۔ شیراز بھی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگلے دن میں جب اٹھی تو شیراز ابھی سو رہا تھا۔ میں کچن میں گئی اور شیراز کے لیے چائے بنائی۔ میں چائے لے کر اس کے کمرے میں چلی گئی اور اس کو آواز دے کر کہا کہ اٹھ جاؤ، میں نے آپ کے لیے چائے بنائی ہے۔ شیراز اٹھا اور مجھے کافی دیر تک دیکھتا رہا۔ تو میں نے کہا کیا ہوا؟ تو شیراز نے مجھے کہا، آج پہلی دفعہ میرے لیے کسی نے چائے بنائی ہے، میں تو خود ہی اپنے لیے کھانا بناتا ہوں۔ میں حیران ہوئی کہ اتنا امیر شخص خود اپنے لیے کھانا بناتا ہے، بھلا یہ کیسی بات ہوئی؟ میں نے شیراز سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میرے سب گھر والے تو دبئی میں ہوتے ہیں اور میں یہاں اکیلا اپنا بزنس سنبھالتا ہوں، اور مجھے میرا کام خود کرنا اچھا لگتا ہے، اس لیے میں اپنا ہر کام خود ہی کرتا ہوں۔ لیکن آج تم نے میرے لیے چائے بنائی ہے، یہ دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ خیر، میں نے کہا اب چائے پی لو کہ باتیں ہی کرنی ہیں۔ پھر شیراز نے چائے پی لی۔ پھر میں نے اور شیراز نے مل کر ناشتہ بنایا۔ پھر میں اپنے گھر پر چلی گئی اور میں سارا دن شیراز کے بارے میں ہی سوچتی رہی۔ اب دن بدن میں شیراز کے اور قریب ہوتی جا رہی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں چاہتی تھی کہ میں شیراز کو بتا دوں کہ میں اس سے محبت کر بیٹھی ہوں۔ ایک شام جب آفس سے چھٹی ہو رہی تھی تو میں نے فیصلہ کیا کہ آج میں شیراز کو سب کچھ بتا دوں گی۔ میں آفس میں گئی تو شیراز تب تک جا چکا تھا۔ میں بھاگ کر پارکنگ ایریا میں گئی تو شیراز اپنی گاڑی میں بیٹھا کسی سے بات کر رہا تھا۔ وہ نکلنے ہی لگا تھا کہ میں نے اسے روک لیا۔ شیراز نے کہا، سائرہ کیا بات ہے، سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ تو میں نے شیراز سے کہا کہ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے شیراز کو بتا دیا کہ میں کس قدر اس کی محبت میں دیوانی ہو گئی ہوں۔ جب شیراز نے یہ سب کچھ سنا تو اس نے مجھے کہا کہ سائرہ، میں بھی کافی دنوں سے یہی بات تمہیں کہنے والا تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں تمہیں کس طرح کہوں۔ اگر آج تم یہ بات نہ کہتی تو میں ہمت کر کے آج یہ بات خود ہی کہنے والا تھا۔ اب دونوں پرسکون ہو گئے تھے کیونکہ ہم نے اپنے دل کی بات ایک دوسرے سے کر دی اور دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ اس دن سے تو جیسے میری دنیا ہی بدل گئی۔ میں شیراز کے کہنے پر اپنا سارا سامان اس کے گھر پر لے آئی اور اب میں وہی رہنے لگی
اور 2 مہینے تک تو سب کچھ ٹھیک رہا، لیکن ایک رات شیراز کافی پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ کمپنی کو اس سال کافی لاس ہوا ہے۔ میں نے شیراز کو سمجھایا کہ تم ٹینشن مت لو، ہم دونوں مل کر اس کے بارے میں کچھ کرتے ہیں اور تم پلیز ریلیکس ہو جاؤ۔ میں نے 2-3 مرتبہ شیراز کو بولا کہ تم سٹریس نہ لو، لیکن اچانک شیراز مجھ پر بھڑکنے لگا اور مجھے کہا کہ تمہیں سمجھ نہیں آتا کہ یہاں سے چلی جاؤ، ابھی میں بہت پریشان ہوں، میں کیسے ریلیکس ہو جاؤں۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے بہت دکھ ہوا کہ جس شخص کے لیے میں نے اپنا گھر چھوڑ دیا ہے وہ مجھ سے اس طرح بات کر رہا ہے۔ خیر مجھے پتہ ہی نہ لگا کہ کب میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی تھی۔ صبح اٹھی، نہا دھو کر آفس جانے کے لیے تیار ہوئی۔ جب میں کھانے کے ٹیبل پر آئی تو شیراز سامنے بیٹھا مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ صاف طور پر بتا رہا تھا کہ وہ شرمندہ ہے۔ اس نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن میں غصے میں اٹھ کر آفس کے لیے چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد شیراز بھی آفس نہیں آ گیا۔ نمشا نے جب میرا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو کہنے لگی سب ٹھیک تو ہے؟ کل تک تو تم بہت خوش تھی اور آج اچانک ایسا کیوں؟ میں نے نمشا کو کچھ نہیں بتایا۔ میں نے کہا کچھ نہیں، بس ایسے ہی تھکاوٹ کی وجہ سے۔ خیر میں نے بات کو ٹال دیا۔ شام کو جب میں گھر پہنچی شیراز ابھی نہیں آیا تھا، اس لیے میں اس کے آنے سے پہلے ہی سو گئی۔ اگلے دن شیراز نے مجھے کہا کہ سائرہ تم مجھ سے ناراض ہو مجھے پتہ ہے، لیکن پلیز مجھے معاف کر دو، میں ایسا نہیں چاہتا تھا اور وہ سب غصے میں بولا تھا۔ تمہیں پتہ ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، بس آفس کی ٹینشن میں کچھ زیادہ بول دیا۔ میں شیراز سے اب اتنی دیر ناراض تو نہیں رہ سکتی تھی۔ پھر میں نے شیراز کو معاف کر دیا۔ اگلے دن شیراز مجھے آفس سے جلدی گھر لے آیا۔ مجھے کہا کہ تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ جب میں گھر پر پہنچی تو گھر تو پورا سجا رکھا تھا۔ شیراز گھٹنوں پر بیٹھ گیا اور مجھے شادی کے لیے پوچھا۔ یہ سب تو میرے لیے کسی مووی سے کم نہ تھا۔ میں نے بھی شیراز کو ہاں کر دیا۔ پھر میں مکمل طور پر شیراز کی ہو گئی تھی۔ پھر میں نے بھی شیراز کو ایک تحفہ دیا اور اسے اپنے پاس بلایا اور رات کی مدھم روشنی میں۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو کمنٹ